ہو رہا ہے، اوپر سے جنت کی قربتوں کی ہوائیں آ رہی ہیں، ملائکہ کے انوار آ رہے ہیں، دوزخ کے اندھیرے بند کر دیے گئے ہیں۔ تو فرمایا لوگو اس مہینے میں نے نعمتوں کا اور ہدایتوں کا ماحول اور صحبت تمہارے لیے بپا کر دی ہے، اب تم اس سے نور کی خیرات لے لو۔ تو جو پھر ان نعمتوں سے اس عظیم الشان ماحول کے بپا ہونے کے باوجود بھی محروم رہ جائے، اس سے بڑا بد نصیب اور بدبخت کون ہوگا؟ پھر روزوں کا مقصد قرآن مجید نے تقوی بیان کیا۔ روزوں کا مقصد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو سکے، تاکہ پرہیزگاری نصیب ہو سکے۔ تو 30 دنوں کے روزوں سے اگر ہم پرہیزگار نہ بن سکیں اور پرہیزگاری کی عادت اور خصلت پیدا نہ کر سکیں اور پرہیزگاری کے ماحول میں رہ کر تقویٰ کی خوبو پیدا نہ کر سکیں تو ہم نے گویا کچھ نہیں کمایا۔ اور قرآن مجید کے لیے فرمایا کہ یہ ہدایت بھی، کامل ہدایت بھی انہی کو دیتا ہے جن کے اندر تقویٰ کی خوبو اور خوشبو ہوتی۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے انہی کے لیے جو صاحبان تقویٰ ہے۔ تو دیکھا نا اللہ پاک نے قرآن اور رمضان کو کیسا تقویٰ کے نقطے پر آ کر جوڑ دیا۔ فرمایا رمضان جو روزوں کا مہینہ ہے وہ تقویٰ کا باعث ہے، تو گویا رمضان کا رخ بھی تقویٰ کی طرف، اور قرآن ہدایت ان کو دیتا ہے جو تقویٰ والے ہیں، تو قرآن مجید کا رخ بھی تقویٰ والوں کی طرف۔ تو اگر ہم ماہ رمضان المبارک میں قرآن اور رمضان روزے ان دونوں کے فیض سے تقویٰ حاصل کر لیں تو گویا ہم اپنے مقصود کو پا گئے۔ اب یہی جس ماحول کی بات کی ہے، اس پہلے پارے میں اللہ رب العزت نے اس کی 17ویں آیت میں ایمان اور منافقت کے ماحول کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، جس ماحول کا ذکر کیا قرآن اس ماحول کے لفظ کو بیان کر رہا ہے۔ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ منافقوں کی مثال بیان کی، فرمایا ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی، جس نے آگ روشن کی۔ اور دراصل آگ سے مراد کیا ہے؟ ایمان، جس کو ایمان نصیب ہوا اور ایمان کی روشنی اس کے اندر چمک اٹھی۔ جس نے آگ، پہلے میں مثال مکمل کر لوں پھر سمجھا دیتا ہوں۔ آگ روشن کی، اور جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا، اس کے ماحول کو روشن کر دیا، تو اللہ نے ان کی روشنی کو زائل کر دیا۔ اللہ ان کی روشنی لے گیا، زائل کر دی، اور ان کو تاریکیوں میں یوں چھوڑ دیا، ظلمتوں میں یوں چھوڑ دیا کہ انہیں اب کچھ سوجھتا ہی نہیں، دکھائی بھی نہیں دیتا، سجھائی بھی نہیں دیتا۔ یہ مثال کیا ہے؟ اس مثال سے مراد یہ ہے، آگ سے مراد جو چمک اٹھی، اس سے مراد ایمان کی روشنی۔ فرمایا اس کی مثال یوں ہے جیسے اللہ نے تمہیں ایمان عطا کیا، اور جس خوش نصیب کو ایمان مل گیا تو اس ایمان سے اس کے قلب و باطن اور اپنے اندر کا جو ماحول تھا وہ چمک اٹھا۔ تو ماحول دو ہوتے ہیں، ایک داخلی ماحول اور ایک خارجی ماحول۔ کسی شخص کا خارجی ماحول اس وقت تک منور نہیں ہوتا جب تک اس کی شخصیت کا داخلی ماحول روشن نہ ہو گیا۔ تو اندر کا نور چھن چھن کر اس کے جسم سے اور اس کے وجود سے اور تن سے ارد گرد کے ماحول کو روشن کرتا ہے۔ یہ اس نور کا فیض ہوتا ہے۔ تو جب ایمان ملا تو ایمان سے ماحول روشن ہو گیا، اور پھر ماحول کے ساتھ جو ظلمات کا ذکر کیا گیا وہ کیا ہے؟ ہر شخص کے اندر، خواہ وہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقین تھے جن کے دلوں میں پچھلی حالت کفر کی اندھیریاں، ظلمتیں، تاریکیاں ابھی تھیں، چھائی ہوئی تھی دلوں پر، خواہ آج کی کیفیت میں لے لیں تو ہم ایمان، جب اللہ پاک کی بارگاہ سے ایمان کی دولت ملی تو ہمیں اس ایمان نے ہمارے قلب و باطن کو نور عطا کر دی، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے اندر کفر جیسی
عادات بھی تھی، منافقانہ خصلتیں بھی تھیں، نفس امارہ کی بری بدی کی خصلتیں بھی تھیں، ہمارے اندر تکبر بھی تھا، حرص بھی تھا، گمراہی کے رجحانات بھی تھے، شہوات بھی تھیں، لالچ بھی تھا، غیبت بھی، چغلی بھی، الغرض بے شمار قسم کے گناہ۔ ان کی تاریکیاں، ظلمتیں اور زنگ وہ بھی اندر تھے۔ اللہ پاک نے ایمان کا نور عطا کیا اور اس سے ماحول قلب روشن ہو گیا، اس سے ماحول باطن روشن ہو گیا، اس سے انسانی زندگی کا ماحول روشن ہو گیا۔ اب کیا تھا جو بات میں نے پہلے کی کہ نور مل تو جاتا ہے، نور ایک تو ہے نور کا ملنا، ایک ہے پھر اس نور کی حفاظت کرنا۔ اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے اور مل جانے کی شکل میں نے بیان کر دی۔ حفاظت کے لیے ضروری تھا کہ اب اس کی حفاظت پر محنت کی جاتی، اور حفاظت پر محنت کی ایک شکل تو یہ کہ جب نیک ماحول میں آنے سے نور ملا تو خود کو ہمہ وقت برے ماحول اور بری صحبت سے وہ بچائے رکھتا تاکہ ظلمتوں سے بچتا، کہ کہیں وہ ظلمت اس کے نئے ملنے والے کمزور سے نور پر چھایا نہ جائے، طاری نہ ہو جائے، کیونکہ جو نور ملا وہ تو ابھی کمزور ہے، وہ شخص نہ ولی، نہ نبی، نہ شہید، نہ صحابی، نہ صدیق، اونچے درجے تو ہیں نہیں، ہم کمزور، ایمان کے کمزور نور والے لوگ تھے۔ اللہ نے عطا کر دیا، اس کو اور طاقتور کرنے کے لیے ہم نیک صحبت میں گئے، نیک مجلس میں بیٹھے، اچھی سنگتوں میں منسلک ہو گئے، اچھی راہوں پر چل پڑے، اللہ پاک نے اس برکت سے ہمارے نور کو طاقت دے دی، چمک اٹھا، ماحول قلب و باطن کا روشن ہو گیا۔ اب اس کی حفاظت کرنا وہ تبھی ممکن تھا کہ ہم ظلمت اور تاریکی کے ماحول سے قلب و باطن کو بھی بچاتے اور اپنے گرد و نواح کی مجلس سے بھی اپنے آپ کو بچاتے۔ اس کے لیے محنت درکار تھی، جس کو تزکیہ کہتے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہی فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کر لیا، یعنی زنگ دھو ڈالے اپنے دل کے، اپنے نفس کو گناہوں کی آلودگیوں اور میل کچیل سے پاک کر لیا، پاکیزگی دے دی، پھر اس پر اللہ کا ذکر کیا، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تو زنگ اتارے، ذکر کا نور آیا، نماز نے اس کے باطن کو چمکا ڈالا۔ تو اس پر محنت ہوتی ہے، اس پر محنت درکار ہے۔ ہمارا نقص یہ ہے کہ پہلے تو ہم نور کے لینے پر محنت نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ تو ہم میں سے وہ ہیں کہ جو اس نور ایمان کے حصول پر محنت نہیں کرتے، اس کی طلب ختم ہو گئی، اس کی طلب ختم ہو گئی۔ بیشتر لوگ تو معاشرے میں وہ ہیں جو نور ایمان کی طلب سے محروم ہیں، اس کے حصول پر محنت نہیں کرتے۔ پھر وہ خوش نصیب، اب میرا اشارہ آپ کی طرف ہے، وہ خوش نصیب جن کو وہ نور ایمان مل گیا، کسی نسبت سے، کسی راہ سے، کسی محنت سے، کسی تعلق سے، اور اللہ پاک کی کسی نعمت کے باعث وہ نور ایمان مل گیا، تو پھر اندازہ کر لو کہ خوش نصیبی چمکی کہ نور ایمان ملا، پھر اس سے بڑا بد نصیب کیا کون ہوا جو اس کی حفاظت نہ کر سکا۔ تو جن کو نور ایمان مل جاتا ہے، میں آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ توجہ کریں ہم لوگ کہ جن کو نور ایمان ملا تو کیا ہم اس نور ایمان کی حفاظت پر وہ محنت کر رہے ہیں جو کرنی چاہیے؟ کیوں کہ جن کو نور ایمان نہ ملا تھا ان کے بارے میں شیطان کو بھی کوئی پریشانی لاحق نہ ہوئی تھی، تو شیطان کو پریشانی لاحق ہی تب ہوتی ہے کہ جب کسی کو نور ایمان مل جاتا ہے، وہ پھر اس کا نور زائل کرنے کے